ریڈ اسکوائر، یہ ریڈ اسکوائر ہے۔ ہم لوگ لینن کا مقبرہ دیکھنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہیں۔ اس دوران ہم حیرت سے سرخ چوک کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا چوک ہے جس کے ایک طرف سوویت یونین کی حکومتی عمارتیں ہیں، اسے کریملن کہا جاتا ہے۔ ہم سب لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کریملن اور ریڈ اسکوائر کی اہمیت سوویت یونین کی کمیونسٹ حکومت کے دور سے ہوئی۔ جی نہیں، ہمیں بتایا گیا کہ کریملن 11ویں صدی اور پھر 13ویں صدی میں کافی اہمیت اختیار کر گیا تھا اور دنیا بھر کے سیاسی وفود، تجارتی ادارے، مذہبی ادارے، فوجی ٹریننگ کے مراکز وغیرہ یہاں موجود ہوتے تھے۔ یہ چوک اپنی 1000 سالہ تاریخ میں بہت کچھ دیکھ چکا ہے۔ منگول، زار، نیپولین اور کمیونسٹ سب یہاں سے گزرے اور تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑ گئے۔ ایک زمانہ تھا کہ روس کے بادشاہ عظیم پیٹر نے روس کا دارالحکومت سینٹ پیٹرزبرگ کو بنایا تو ماسکو، کریملن اور سرخ چوک کی طاقت کم ہو گئی۔ تاہم اس زمانے میں بھی اس کی تجارتی، سماجی اور مذہبی اہمیت برقرار رہی، حتیٰ کہ 300 سال بعد جب کمیونسٹ اقتدار میں آئے تو انہوں نے ماسکو کو اپنا پایہ تخت بنایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کریملن اور ریڈ اسکوائر دنیا بھر کی کمیونسٹ تنظیموں اور تاریخوں کا مرکز بن گئے۔ یہاں عظیم اکتوبر انقلاب کی فوجی پریڈ، 1 مئی کا دنیا بھر کے مزدوروں ایک ہو جاؤ کے نعرے کے تحت ایک عظیم مزدوروں کا فیسٹیول، نیو ایئر کا جشن منایا جاتا ہے۔ اسی کریملن سے ہی لینن نے سوویت ریاست یا دنیا میں پہلی مزدور کسان ریاست کی تعمیر کا کام کیا۔ اسی کریملن سے ہی اسٹالن نے سیکنڈ ورلڈ وار جیتی اور نازی جرمنی کی ہاری ہوئی اور شکست خوردہ افواج کے جھنڈے لینن کے مجسمے کے قدموں میں لا پھینکے۔ یہی وہ چوک تھا جہاں اسٹالن نے سرخ افواج کی پریڈ کا معائنہ کیا اور تب جب نازی جرمنی کی افواج کریملن سے چند کلومیٹر دور رہ گئی تھیں، تب درخواست کے باوجود اسٹالن نے کریملن چھوڑنے سے انکار کر دیا اور ہزاروں سرخ فوجیوں نے اکتوبر انقلاب کی پریڈ کے بعد ماسکو کے دفاع کے لیے ماسکو کو گھیرے میں لینے والی نازی افواج سے لڑنے کے لیے ماسکو کے نواح کا رخ کیا اور دنیا کی سب سے بڑی فوجی مشین یعنی نازی افواج کو ماسکو سے دور دھکیل دیا۔ تب ہٹلر کا یہ منصوبہ فیل ہو گیا کہ کریملن کو فتح کر لو، سرخ چوک میں نازی افواج فتح کی پریڈ کریں گی تو سارا روس فتح ہو جائے گا۔ کمیونسٹوں نے سرخ چوک اور کریملن میں کچھ تبدیلیاں تو کی، لیکن مزید نئی تعمیرات نے اسے مزید خوبصورت بنا دیا اور مرکزی حیثیت دے دی۔ ہم چوک میں گھوم رہے ہیں، دور اس پر خاص قسم کی تجارتی و رہائشی عمارتیں نظر آ رہی ہیں۔ ہماری پشت پر کریملن کی عمارتیں ہیں، لینن کا مقبرہ ہے، ہمارے بائیں ہاتھ سینٹ باسل کا کیتھیڈرل ہے جو کہ اس فتح کے نتیجے میں بنایا گیا جو روسیوں کو آستراخان اور کازان کی جنگوں کے نتیجے میں ملی۔ سرخ چوک میں گھومتے گھامتے ہم آ کر بس میں بیٹھ گئے۔ اب شاید ہماری منزل تھی لمانوسف نامی ماسکو حکومتی یونیورسٹی۔ ہماری بس ماسکو کی پر رونق سڑکوں پر دوڑ رہی تھی اور میں سوچ رہا تھا یہ ایک کوتاہ قد کوچی داڑھی والا شخص تھا، ایک آنکھ سے بھینگا بھی اور ہلکی سی لنگڑاہٹ سے چلنے والا شخص، لیکن انتہائی پھرتیلا اور ایک جگہ پر نہ ٹکنے والا شخص۔ ساری زندگی زار کے خفیہ محکمے اور پولیس اس کے پیچھے رہی۔ اس کے بھائی کو زار کی مخالفت کے نتیجے میں گولی مار دی گئی۔ اس نے مارکس و اینگلز کے فلسفے کو عملی شکل دینے کی ٹھان لی۔ کالج کے زمانے سے لے کر زندگی کے آخری دن تک وہ مزدور کسان کے لیے، غریب طبقے کے لیے، ان کی بہتری کے لیے جدوجہد کرتا رہا۔ مارکس نے طبقاتی نظام کو ننگا کر دیا، سرمایہ داری کو، اس کی ہر شکل کو واشگاف الفاظ میں بیان کیا، تو لینن نے اس نئی ریاست کی عمارت کی شکل عملی طور پر بنائی۔ اس نے ہر سیاسی و معاشی عمل کو کیوں، کیسے اور کب یا کس طرح کیا جائے جیسے سوالات کے عملی جوابات دیے۔ دنیا میں غیر طبقاتی نظام پر مبنی دنیا کے مزدوروں کی پہلی ریاست قائم کی۔ میں سوچ رہا تھا کیا ہمارے ہاں کسی سیاستدان نے ہمارے ملک میں کسی بھی قومی ریاست کے قیام کے لیے اتنا تفصیل سے سوچا ہے کہ اس کی تشریح کے لیے اسے 40 جلدیں لکھنا پڑیں۔ بہرحال ہم ایک ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جو چند سال پہلے ہی اپنا ایک بازو کھو چکا ہے اور جس کی حکومت اسلامی سوشلزم کا تجربہ کر رہی ہے۔